بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقابل ادیان و مذاہب، کمپریٹو ریلیجن، اس سبجیکٹ کا سبق نمبر 3 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مذہب کی ضرورت و اہمیت۔ اس سبق میں ہم 2 باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ پڑھیں گے کہ مذہب کی ضرورت سے متعلق پڑھیں گے کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، اس سے متعلق کیا نظریات ہیں۔ اور دوسری بات ہم پڑھیں گے اس کی اہمیت سے متعلق کہ مذہب کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ مذہب کی ضرورت، سب سے پہلا حصہ اس سبق کا ہے مذہب کی ضرورت۔ مذہب کی ضرورت سے متعلق 2 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ تقابل ادیان میں مذہب کی ضرورت سے متعلق 2 قسم کے نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نظریہ مغربی مصنفین کا بیان کیا جاتا ہے اور دوسرا نظریہ اسلامی نظریہ ہے۔ یعنی مذہب کی ضرورت سے متعلق 2 قسم کے نظریات ہیں، پہلا مغربی مصنفین کا اور دوسرا اسلامی نظریہ ہے۔ جو مغربی نظریہ ہے اس میں بھی 3 رائے ہیں، یعنی مغربی نظریہ 3 رائے کا مجموعہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی رائے ایک مشہور انگریزی محقق جیونس ہے۔ جیونس کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر مظاہر قدرت اور وحشی جانوروں سے پایا جانے والا خوف انسانی مذہب کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب کیوں لوگوں میں ضروری ہوا، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مظاہر قدرت اور وحشی جانوروں سے پایا جانے والا خوف، مظاہر قدرت کہ جیسے سورج، آگ، پانی، اس سے متعلق انسان کے دل میں جو خوف پایا جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے انسان مذہب میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ جیسے کہ آگ، اس کی سختی سے بچنے کے لیے، اس کی تپش سے بچنے کے لیے، یا دریا پانی ہے اس سے ڈرتا ہے کہ سیلاب نہ آ جائے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، یا کبھی کبھی یا پہاڑ جیسے، یہ مظاہر قدرت میں سے ایک بہت بڑی چیز، اس کے خوف سے، یا سورج اس کے خوف سے، اور وحشی جانوروں میں جیسے شیر یا دیگر درندے، تو ان چیزوں سے ڈرنے کی وجہ سے انسان مذہب میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے، اس لیے مذہب کی ضرورت ہوئی۔ اور دوسری رائے ہے پروفیسر میکس مولر۔ پروفیسر میکس مولر کو فادر آف کمپریٹو ریلیجن کہا جاتا ہے، کہ تقابل ادیان کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب ایک عقلی ضرورت ہے، یعنی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مذہب کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری رائے ہے فرانسیسی محقق ہیں ڈورکائم، ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب ایک اجتماعی ضرورت ہے، یعنی یہ ایک فرد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ بھی کوئی معاشرہ ہوگا، کوئی سوسائٹی ہوگی، تو ان کے بیچ میں ایک مذہب کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرے کے لیے، ایک معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے لیے مذہب زیادہ ضروری ہے۔ مذہب کے بغیر بہتر معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ اب مذہب کی ضرورت سے متعلق دوسرا نظریہ کیا؟ دوسرا نظریہ اسلامی نظریہ ہے۔ اسلامی نظریے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مذہب ایک فطری ضرورت ہے، یعنی انسان کی فطرت خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مذہب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اے نبی، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو
قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت سے مراد یہاں فطرت سلیمہ ہے، اور فطرت سلیمہ اس بات کی متقاضی ہے کہ فطرت سلیمہ کا صحیح معیار اسلام کے اندر ہی پایا جاتا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مذہب پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یعنی اس کے اندر مذہب، اس کی سرشت میں، اس کے وجود میں مذہب ہوتا ہے. دوسری وجہ مذہب کی ضروری ہونے کی کہ مذہب ایک روحانی اقتضا ہے. روحانی اقتضا کا مطلب کیا ہے کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح سے. روح اور جسم ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. اگر جسم نہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، تو اس پر انسان کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اگر جسم نہیں تو خالی روح کو انسان نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک انسان. یا اگر جسم کے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے، یعنی انسان کی موت ہو جاتی، تو اس کو لاش بولتے ہیں یا ناش بولتے ہیں، اس کو مردہ جسم کہا جاتا ہے. پھر وہ جسم نہیں رہتا، اس لیے فوراً جلد سے جلد اس کی تدفین کا سامان کیا جاتا ہے. یعنی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. جسم کی غذا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی چیزیں بنائی ہیں کہ اگر انسان بیمار ہو، کھانے پینے کے لیے غذائی اجناس ہیں. اب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر طب کا پورا نظام ہے، آسائش کے بہت سے سامان ہیں. لیکن ایک روحانی ضرورت ہے. روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر علاقے میں انبیاء اور رسول بھیجتے رہے. روحانی ضرورت میں دو بنیادی باتیں آتی ہیں، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 عبادت. یہ روحانی ضرورت ہے. اس ضرورت کی تکمیل انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتائے گئے طریقوں پر چلنے سے ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجتے رہے. قرآن کریم سورہ فاطر آیت نمبر 4 میں ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو. دوسری جگہ کہا گیا سورہ یونس میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا. تیسری چیز مذہب کے ضروری ہونے کی تیسری وجہ اسلامی نظریے کے مطابق کہ مذہب ایک معاشرتی ضرورت ہے. یہ جو تیسری چیز ہے، یہ جو فرانسیسی محقق مغربی مصنفین میں جو تیسری رائے تھی اس سے تھوڑی ملتی جلتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اجتماعی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اسلامی نظریے کے مطابق تیسری بات بھی ہے کہ مذہب ایک معاشرتی ضرورت ہے. لیکن اسلامی نظریے میں ان تینوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، تینوں رائےوں کا، کہ روحانی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے اور معاشرتی ضرورت بھی. کہ انسان چونکہ فطرتاً مدنی تباہ ہے، یعنی تنہا رہنا اس کی عادت نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہی مل جل کے رہنا گیا. ایک معاشرے میں ہی رہنے سے اسے سکون ملتا ہے. تنہا رہ کر کے آدمی پھر بے چین ہوتا ہے، یا اگر کوئی تنہا ہو، تنہا پسند ہو تو اس سے لوگ گریز کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عادت میں، یعنی ان فطرت سلیمہ ان میں نہیں ہے، ان کی فطرت میں کچھ بگاڑ ہے. ایسے لوگوں کو جو تنہا پسند ہوں، جو سوسائٹی سے الگ تھلگ رہتے ہوں. اور اس لیے ایک بہتر اور پرامن معاشرتی زندگی کے لیے قوانین و ضوابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور قوانین و ضوابط مذاہب میں بہت ہی مستحسن اور مکمل طریقے پہ ہوتے ہیں. ایک پرامن معاشرے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے پیار، محبت، خلوص، وفا،
اور دیگر تمام اخلاق حسنہ، یہ تمام چیزیں جو ایک سوسائٹی کے لیے ضروری ہوتی وہ مذہب مکمل طور پہ فراہم کرتا ہے، اور اس سے متعلق اصول و ضوابط بھی بیان کرتا ہے۔ اب اس سبق کا دوسرا حصہ، مذہب کی اہمیت۔ مذہب کی اہمیت کیا کیا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مذہب زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بتاتا ہے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارا جائے، یعنی اگر جب انسان تھوڑا سن شعور کو پہنچتا ہے اس مرحلے میں اس کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیا معاملات کرنا چاہیے، پھر جب وہ جوانی کے مرحلے میں آتا ہے تو جوانی کیسے گزاری جائے، جوانی میں اس کے بیہیویئر میں، اس کے اخلاق میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے مطابق اسلام اور مذاہب اپنی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ پھر بڑھاپا، پھر وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، یعنی ایک گھر کا ذمہ دار فرد بنتا ہے، اس سے متعلق اصول و ضوابط مذہب فراہم کرتا ہے۔ پھر بڑھاپے کی عمر آتی ہے، اس سے متعلق اصول و ضوابط، حتیٰ کہ آخرت کی تیاری تک کی وہ اصول و ضوابط، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں بھی اصول و ضوابط مذہب بیان کرتا ہے۔ یہ مذہب کی اہمیت اس لیے ہے کہ مذہب زندگی گزارنے کے مکمل اصول و ضوابط بتاتا ہے۔ اور دوسری اہمیت مذہب کی ہے کہ مذہب جو ہے مقصد زندگی بتاتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آیا، یہ دنیاوی زندگی کیوں ہے، اس کیوں کا جواب مذہب کے اندر ہے۔ مذہب کے علاوہ کہیں بھی اس کا جواب نہیں مل سکتا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، وہ مذہب بتاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مذہب اپنے اندر اخلاقی پہلو رکھتا ہے، اخلاقیات کی سب سے عمدہ تعلیم مذہب کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور ہر مذہب اخلاقی تعلیم دیتا ہے۔ ہر مذہب اس بات کا داعی ہے کہ اس کے اندر اخلاقی تعلیمات ہیں، غیر اخلاقیات کا کوئی بھی مذہب دعویٰ نہیں کرتا۔ چوتھی بات کہ مذہب ایک پرامن معاشرہ فراہم کرتا ہے۔ اور پانچویں اہمیت یہ ہے کہ مذہب انسان کو مہذب بناتا ہے، یعنی ایک ترقی یافتہ تہذیب کے لیے مذہب کا ہونا شرط ہے۔ تہذیب بغیر مذہب کے تہذیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور چھٹی بات یہ کہ مذہب انسانی رشتوں کو تقدس فراہم کرتا ہے، یہ مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ مذہب ہی اس بات بتاتا ہے کہ اگر آپ بچے ہیں تو بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں، یعنی کم عمر ہیں تو بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے، باپ کے ساتھ آپ کو اس وقت کیا سلوک ہونا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ کیسا کس سلوک سے پیش آنا چاہیے، یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، یعنی ہر رشتے کا ایک احترام اور ان کو تقدس فراہم کرتا ہے کہ بھائی بہن کے بیچ کیا رشتہ ہونا چاہیے، میاں بیوی کے بیچ کیا رشتہ ہونا چاہیے، ساس سسر، اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں چاہے وہ سسرالی رشتہ ہو یا نسبی خاندانی رشتہ ہو، ان تمام رشتوں میں چچا کے ساتھ دادا، نانی، نانا، ماموں، سب کے متعلق مذہب ایک اپنی تعلیم پیش کرتا ہے، اور ہر رشتے کو اپنی اپنی جگہ پہ اس کو اہمیت دیتا ہے کہ اس رشتے کی کیا اہمیت ہے، اس رشتے کی کیا اہمیت ہے، اس رشتے کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ رشتوں کا تقدس جو ہے وہ مذہب میں ہوتا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ، اس سبق کا جو خلاصے میں سب سے پہلی بات یہ کہ مذہب، اس سبق میں ہم نے پڑھا مذہب کی ضرورت سے متعلق دو نظریات پڑھے۔ پہلا نظریہ مغربی مصنفین کا نظریہ ہے، پہلا نظریہ، اور دوسرا اسلامی نظریہ ہے۔ تیسری بات اس سبق میں ہم نے مذہب کی اہمیت اور فوائد سے متعلق پڑھا۔ اس سبق کے خلاصے کو تین باتوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مذہب کی ضرورت سے متعلق جو دو نظریات ہیں وہ، اس کے بعد وہ کون کون سے نظریے ہیں یہ پڑھا ہم نے دونوں نظریے،
پھر اس کے متعلق ان دونوں نظریوں کی تفصیل پڑھی، پھر آخر میں مذہب کی اہمیت اور فوائد، یہ چیزیں ہم نے پڑھی۔ السلام۔